نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال تعالى في مقام آخر وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پہنچ چکا. دنیا کے کئی ممالک میں آج لوگ روزہ سے ہیں. مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت کا یہ مہمان برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی تمام تر برکات اور خیر نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم پر یہ احسان فرمائے کہ ہمارے لیے یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہو، جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہو. اللہ رب العزت کو یہ مہینہ بہت پیارا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا اور پھر اس مہینے کی ایک رات بہت مبارک ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. 1000 مہینوں کے برابر یہ رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بہت برکتوں والی رات ہے، 1000 مہینے کے برابر رات ہے. انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ 1000 مہینے یعنی تقریباً 84-85 سال کے برابر رات کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اگر 1000 مہینے تک کی جائے تو اللہ رب العزت کا جو قرب نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کی جو رحمت انسان کے حصہ میں آئے گی، وہ اس ایک رات کی عبادت سے اللہ رب العزت نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ وقت کے مالک بھی اللہ رب العزت ہیں، مغفرتوں اور رحمتوں کے مالک بھی اللہ رب العزت ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کی رات میں اتنی برکت نصیب فرما دی ہے کہ 1000 مہینوں کی برکتیں اس ایک رات میں جمع فرما دی ہیں. بہت برکتوں والا یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینہ میں قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قرآن پاک انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے جس میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا گیا ہے. قرآن پاک کی ایک ایک آیت، قرآن پاک کا ایک ایک حرف، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ انسانوں کے لیے واجب العمل ہے. اگر انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو انسانوں کی زندگی بھی سنور جائے، انسانوں کی آخرت بھی سنور جائے. قرآن پاک نے اللہ رب العزت کے احکامات کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے جو انسانوں پر فرائض عائد فرمائے ان کو قرآن پاک نے ذکر فرمایا. یہ فرائض بہت بڑی چیز ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ وہ فرائض یہ ایک بندہ کے ذمے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. اور عبادات میں اللہ رب العزت نے چند عبادات کو فرض فرما دیا. فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے ذمہ لازم ہے، یہ مالک کا حق ہے. وہ مالک جو روزی دیتا ہے، وہ مالک جو روٹی دیتا ہے، وہ مالک جو زندگی دیتا ہے، وہ مالک کے جس نے سانسیں دی، وہ مالک کے جس نے خوبصورت سی آنکھیں دی، وہ مالک کے جس نے صحیح سلامت جسم دیا،
وہ مالک کے جس نے اولاد دی، وہ مالک کے جس نے زمین پر چلنے پھرنے کا سلیقہ سمجھایا، وہ مالک کے جو ساری دنیا کا مالک ہے، وہ مالک جو ارض و سماوات کا مالک ہے، وہ مالک کے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، وہ مالک کے جس نے بچھونا بنا کر زمین کو انسان کے قدموں تلے بچھا دیا، وہ مالک کے جس نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، وہ مالک کے جو سمندر کے ایک ایک قطرے کا مالک، وہ مالک کے جو زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک، وہ مالک کے جو شجر و حجر کا مالک، وہ مالک جو ایک ایک ذرے کا مالک، ایک ایک قطرے کا مالک، وہ مالک کے جو دنیا کا مالک اور آخرت کا مالک، وہ مالک کے جو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جو دنیا کے بادشاہوں کا بھی مالک، دنیا کے فقیروں کا بھی مالک، دنیا کے سلطانوں کا بھی مالک، دنیا کے عزت داروں کا بھی مالک، جو عزتیں دینے والا، جو ذلتیں دینے والا، جو بادشاہتیں تقسیم کرنے والا اور جب چاہے بادشاہوں کی سلطنتیں چھین لینے والا، صرف اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، وہی مالک ہے۔ اس مالک کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اس کے فرائض کو ادا کرے، بندہ اس مالک کے فرائض کو ادا کرے، ورنہ وہ مالک قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے وہ مالک۔ ان فرائض میں سے انسان کے ذمے نماز ہے، نماز فرض کی گئی۔ ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى یمن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا اور آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا، اے معاذ انک لتاتی قوما من اہل کتاب، آپ کو اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس بھیجا جا رہا ہے، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان کو جا کر آپ اس بات کی دعوت دیجئے، ان کو جا کر یہ بتلا دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، فعلموا ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض، سب سے پہلی چیز جو انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی نماز ہے۔ معاذ ان کو بتا دینا کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں تم پر۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اور پھر اگر وہ اس کو مان لیں، فعلموا ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، تو ان کو بتا دو کہ اللہ رب العزت نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کر دی ہے اللہ رب العزت نے، تؤخذ من اغنیائہم، جو کہ ان کے غنیوں سے، ان کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کی طرف لوٹا دی جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، اللہ رب العزت کی طرف سے فرائض ہیں، انسان پابند ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کا، لیکن آج انسانوں کی زندگیوں سے فرائض نکل گئے، انسان دنیا کی رسومات میں پڑ گیا، انسان دنیا کی آہو بھگت میں پڑ گیا، دنیا کی بھاگ دوڑ میں رب کو بھول گیا، رب کے فرائض کو بھول گیا۔ آج مسجد کے منبروں میں عرب سے آواز لگتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز لگتی ہے، لیکن ایمان والے کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ آ کر نماز ادا کرے، وہ رب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ خدا کی قسم کوئی دو چھوٹی ذات نہیں بلاتی، اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا، اگر لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں ہوتا، اگر ایمان دل میں ہوتا، رب کی عظمت دل میں ہوتی، رب کی عظمت دل میں ہوتی، تو انسان کو پتا ہوتا کہ رب کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، رب کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ کا نام ہے وہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ یحیی ہے، وہ یمیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ رب بلا رہا ہے۔ خدا کی قسم آج علاقے کا ایسے جو بلائے انسان بھاگتا ہوا چلا جائے گا، لیکن ایمان والوں ایمان کہاں چلا گیا؟
تمہارا رب تمہیں بلائے، تمہاری قبر کا مالک رب تمہیں بلائے، تمہارے حشر کا مالک رب تمہیں بلائے، جنت اور جہنم کا مالک رب تمہیں بلائے، مجھے بلائے اور مجھے نماز کا وقت نہ ہو، لا الہ الا اللہ کلمہ دل میں نہیں اترا، کلمہ دل میں اترتا انسان رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، ربا تو نے بلایا میں تیرے سامنے آ گیا، رب تو نے جیسے ہی بلایا میں آ گیا، انسان کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کی علامت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں قلبهم معلق بالمساجد، کہ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ اٹکے رہتے ہیں، ایک نماز پڑھ کر جائیں گے، دوسری نماز کی فکر ہوگی، واپس رب کے حضور پیش ہونا ہے، جن کے کپڑے پاک ہوں گے، جو ہر وقت رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہوں گے، قلبہ معلق بالمسجد، جس کا مسجد کے ساتھ دل اٹکا رہے گا وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ ہاں جس کا مسجد سے دل بیدار ہوگا، جو خود مسجد سے بیدار ہوگا، ایمان والوں یاد رکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بہت شفیق تھے، پیارے آقا نے رو رو کر امت کے لیے دعائیں مانگی، خدا کی قسم پیارے آقا امت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے کہ اماں عائشہ نے فرمایا پیارے آقا کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہو جاتا تھا کہیں پیارے آقا دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہوں۔ پیارے آقا سجدوں میں امت کی خیر مانگا کرتے تھے، لیکن وہ خیر مانگنے والا نبی فرماتا ہے ایمان والوں سنو، میرا دل کرتا ہے کہ میں سوکھی لکڑیاں جمع کروں اور ایسے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے، جن گھروں کی جو گھر نماز سے آباد نہیں ہے، پیارے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اس کو جلا دوں۔ ایمان والوں جس گھر میں نماز نہیں ہے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا، وہ گھر کبھی خوشیوں کا مسکن نہیں بن سکتا، اس گھر میں کبھی خیر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس گھر کو جلانے کی بات پیارے آقا نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ کا یقین ہوتا انسان کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا، نماز کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا۔ پیارے بھائیو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا، رب کعبہ کی قسم بہت برکتوں والا مہینہ آ گیا، رب نے شیطانوں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، رب نے جنتوں کے دروازے کھول دیے اور اعلان کر دیا کہ آؤ ان جنتوں کو اپنے لیے الاٹ کرا دو، رب سے یہ جنتیں لے لو، رب سے ان جنتوں کو اپنے نام کرا لو۔ ایمان والو آج فرائض کو یاد کرو، زندگی گزر گئی، کتنے فرائض چھوٹتے چلے گئے، جب سے جوان ہوئے، جب سے بالغ ہوئے، کتنی نمازیں چھوٹ گئی، کتنی زکاتیں چھوٹ گئی، رب نے حج فرض کیا چھوٹ گیا، لیکن ایمان والوں دیکھو پھر موقع آ گیا، رب نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دے دیا، میں اور آپ توبہ کرنے کے آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ربا پوری نمازیں ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایمان والوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ اس شعبان کے مہینے میں چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نہیں پا سکے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں شام تک ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قبریں منہ کھول کر پڑی ہیں، قبرستان آباد سے آباد تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف سے موت آوازیں دے رہی ہے، ہر طرف جنازے ہو رہے ہیں، ہر طرف لاشیں اٹھ رہی ہیں، صبح کو کوئی سانس لیتا ہے، شام اس کی قبر میں ہو جاتی ہے، دوپہر کو کوئی زندہ ہوتا ہے، رات اس کی قبر میں گزرنی ہوتی ہے، ہر طرف سے یہی آوازیں ہیں، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اور بڑے بڑے پکے مکانات اور اونچے محلات میں رہنے والوں ستدفن عن قریب فی التراب، تمہیں بہت جلد قبروں میں دفن ہو جانا ہے، اس کچی قبر میں جس میں لوگ تمہیں باندھ کر لٹا دیں گے، تم ہلنے کے قابل نہیں رہو گے، تم پر مٹی ڈالی جائے گی، تم اس مٹی کو ہٹانے کے قابل بھی نہیں ہوگے۔ خدا کی قسم صبح سے ایک قبر دیکھی، دل کو سکون نہیں آ رہا، کتنی دردناک ہوتی ہے یہ قبر، کتنی تنگ ہوتی ہے یہ قبر، کتنی اندھیری ہوتی ہے یہ قبر، کتنی گرم اور حبس والی ہوتی ہے یہ قبر، انسان تصور کرے تو جان نکل جاتی ہے، لیکن ایمان والوں لیٹنا ہے قبر میں، ہر کسی کو اپنا مردہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر قبروں کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے،
اپنی قبروں کو روشن کر لو نماز کے ساتھ، اپنی قبروں کو روشن کر لو زکات کے ساتھ، اپنی قبروں کو منور کر لو رب کی رات کے ساتھ، اس لیے کہ قبر اندھیری ہے، قبر اکیلی ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل اپنے خاندان کی ایک بچی کو دفن کر آئے، پورا خاندان رو رہا تھا، پورے خاندان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کے پاس خون ہوتا تو دے دیتا، کوئی اپنا دل دے دیتا، کوئی اپنی جان دے دیتا، لیکن اس بچی کو بچا لیتا، لیکن نہیں بچا سکے۔ باپ بھی موجود، بھائی بھی موجود، رشتے دار بھی موجود، سب موجود، لیکن نہیں روک سکے قضا کو، کوئی نہیں روک سکا۔ فرشتہ آ کر اڑا کر لے گیا۔ والد اپنے ہاتھوں سے، بھائی اپنے ہاتھوں سے بہن کو قبر میں لٹا کر واپس آ گئے، اس لیے کہ اب کوئی ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ ایمان والو، یہ قبر ہر کسی کے لیے کھلی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے میرے بھائی مجھے دفن کر رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے میرے دوست روتے ہوئے میری قبر سے ہٹ کر مجھے چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قبر حق ہے۔ ایمان والو، بہت برباد ہو گئے، نمازیں چھوڑ چھوڑ کر اپنی قبر کو اندھیرا کر چکے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اپنی قبر برباد کر چکے۔ خدا را قبر کو آباد کر لو۔ وہ دیکھو شام کو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا استقبال کرو رمضان کا، سمجھ لو رب نے زندگی دے دی، رب نے قبر میں سے نکال کر کھڑا کر دیا کہ ایمان والے جا، تجھے میں نے موقع دے دیا۔ ہاں، قرآن پاک کہتا ہے جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جائے گا تب انسان کہے گا لو اخرتنا الی اجل قریب، ربا تھوڑی سی مہلت دے دیتا، کننا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، میں اب واپس جا کر بہت نیک عمل کرتا، میں زمین پر تیرا فرما بردار بن کے چلتا، میں نمازیں ادا کرتا، میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہتا، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو کچھ بھی کیا کرتا تھا کچھ نہ کرتا، لیکن کہا جائے گا کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب رب کا قانون نہیں ہے کہ تمہیں واپس بھیجا جائے۔ ذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ کر آئے ہو اب اس کے مزے چکھنا شروع کرو اور اس کو جھیلنا شروع کرو۔ ختم ہو گئی انسانوں کی زندگیاں۔ ایمان والو، قبر سے پہلے نمازیں پڑھ لو، اللہ کا واسطہ ہے نماز کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مسلمان فرائض سے دور ہو گئے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو فرض فرمایا، کتنا بڑا فریضہ ہے۔ آج ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ نصاب نہیں ہے، گھر میں زیور رکھا ہوتا ہے، بہانے کیے جاتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں اس لیے زیور رکھا ہوا ہے۔ کیا کرو گے اس زیور کو جب یہ بچیاں تمہیں دفن کر دیں گی، یا تم اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو دفن کر دو گے؟ کیا کرو گے اپنی اس اولاد کا جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا؟ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی اولاد کو کچے کفن میں اور کچی قبر میں لٹا کر آنا پڑے، تب پوچھنا ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا کرو گے تم رب کی زکوٰۃ کو چھوڑ کر؟ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض فرمائی، ہر ایمان والے پر فرض فرمائی، صرف مسلمانوں پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قصے بیان فرمائے کہ میں نے ہر قوم پر زکوٰۃ فرض کی۔ آج کوئی زکوٰۃ کی بات کرے گا، کہیں گے شاید مولوی کو چندہ لینا ہوگا، مولوی کو اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ نہیں پیارو، کسی کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا، اپنی قبر کو ہر کسی نے بچانا ہے، آپ نے بھی بچانا ہے، مجھے بھی بچانا ہے۔ رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر مجھ پر فرض ہے تو فرض ہے، آپ پر فرض ہے تو فرض ہے۔ نہ میں آپ کو بچا سکتا ہوں نہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ذکر فرمایا گیا کہ رب نے اس زکوٰۃ کو تمام امتوں پر فرض کیا۔ قرآن پاک میں قصہ ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ یہ تمام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تمام نبیوں کو ہم نے یہ وصیت کی اور یہ وحی نازل کی، اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، اور رب کے راستے میں زکات دو۔ جب مال پر زکات فرض ہو جائے
اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ کو خوشی خوشی ادا کیا کرو. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھا. آگے چل کر قرآن پاک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بعد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نبی تھے جو اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو حکم کیا کرتے تھے بالصلاۃ والزکاۃ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کی فکر کیا کرتے تھے اور اولاد کی فکر کرنا یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو نمازی بنائے, انسان اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینے والا بنائے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور انسان اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے. اس لیے کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ والد اس کو نماز سکھائے, اس کو زکوٰۃ سکھائے, اس کو قرآن پاک سکھائے, اس کو اللہ کی عبادت سکھائے. یہ انسان کے اوپر سب سے پہلا حق ہے اپنی اولاد کا. آج صرف اور صرف سوچتے ہیں کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ بس اس کا مستقبل روشن کرو, اس کے مستقبل کے لیے حرام کماؤ, حلال کماؤ, جھوٹ بولو, بددیانتیاں کرو, جو کچھ کرو, لیکن اولاد کا مستقبل روشن کرو. بابا سین کیا پتا ہے اور میرے بھائی کس کو پتا ہے کہ کون اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹانے والا ہے یا اس کو مکان میں بٹھانے والا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ اس کی اولاد کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کی اولاد کتنی زندگی لے کر آئی ہے؟ رب پر چھوڑ دو. رب نے کہا میں ان کو بناؤں گا, میں ان کو سنواروں گا, تم ان کو نمازی بنا دینا, تم ان کو زکوٰۃ دینے والا بنا دینا, تم ان کو باحیا بنا دینا, با کردار بنا دینا, رب کا عبادت گزار بنا دینا. میں ان کی بگڑی بنا دوں گا, میں ان کی دنیا بھی بنا دوں گا, میں ان کی آخرت بھی بنا دوں گا. قرآن پاک نے قصے بیان فرمائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سورہ کہف میں بہت تفصیلی قصہ مذکور ہے. سفر کر رہے ہیں, عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں. ایک بستی میں گئے, اس بستی والوں سے کہا مسافر ہیں کھانا دے دو. بستی والوں نے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہیں کھانا نہیں دے سکتے. اس بستی سے نکلنے لگے, دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جاؤ جلدی سے تغاری لے آؤ, سامان لے آؤ, دیوار کو درست کرنے کا سامان لے آؤ. دونوں نبی, اللہ کے پیارے نبی, ایک کلیم اللہ ہے, دوسرا اللہ کا پیارا نبی خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دونوں مزدوری کرنے لگ گئے, دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. دیوار سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے شکوہ کیا, سوال کیا کہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ یہ تو بستی والے ایسے نالائق لوگ تھے جنہوں نے مانگنے پر بھی مہمان نوازی نہیں کی, کھانا نہیں کھلایا, مسافروں کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دی, اور آپ نے بغیر مزدوری کے دیوار سیدھی کر لی. اگر دیوار سیدھی کرنی ہی تھی تو ان کے لیے دیوار کی اجرت میں کوئی کھانا مانگ لیتے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے لیے ان کے باپ نے کچھ خزانہ اس دیوار کے نیچے جمع کیا تھا, اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو بچوں کا وہ مال لوگوں کے سامنے آ جاتا, لوگ اس مال کو ہڑپ کر لیتے. اللہ رب العزت نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے نبیوں کو سمندر پار سے بھیجا, اور نبیوں نے آ کر مزدوری کر کے اس دیوار کو سیدھا کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے خضر وہ کس کے بچے تھے کہ جن پر رب کو اتنا پیار آ گیا؟ کیا دنیا کے کسی جاگیردار کے یا دنیا کے کسی ملک اور بادشاہ کے بچے تھے؟ فرمایا نہیں, کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا والد نیک انسان تھا, بچوں کو نیکی سکھانے والا تھا, خود نیکی کرنے والا تھا. رب نے نبیوں کو مزدور بنا کر اس کے مال کی اور بچوں کی حفاظت فرمائی. نیکیاں کرو گے, نیکی پر اپنی اولاد کو کھڑا کرو گے, رب خود مالک بن جائے گا. تم خود کو مالک سمجھ لو گے, تم خود کو الہ سمجھ لو گے, تم خود کو اولاد کا مالک سمجھ لو گے, تم خود
کو اولاد کے مستقبل کا مالک سمجھ لو گے تو یاد رکھو رب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا. رب کہے گا جا اپنی اولاد کو پالتا چلا جا. انسان پالتا چلا جائے گا. وہ بچہ جس کو کندھوں پر بٹھائے گا, اس کا پیشاب پخانہ صاف کرے گا, اس بچے کی انگلی پکڑ کر چلے گا. وہ بچہ 100 مرتبہ دن میں آواز دے گا ابا ابا. یہ 100 مرتبہ جواب دے گا جی بیٹا کیا کہتا ہے, جی بیٹا کیا خدمت ہے. جس بیٹے کے آگے جی جی کرو گے, جس اولاد کی خدمت کے لیے سب کچھ کرتے چلے جاؤ گے, بڑھاپے میں ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد جب تم کھانسو تو تمہاری کھانسی سے بیدار آ کر تمہیں گھر سے نکال کر کھڑا کر دے. جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے یہی بیٹا جو تمہیں 70 بار بلاتا تھا, تم 70 بار آواز دیا کرتے تھے, جواب دیا کرتے تھے, بڑھاپے میں 2 مرتبہ آواز دو گے, آگے سے بیٹا جھڑک کر کہے گا کہ ابا میں نے سن لیا ہے, زیادہ مرتبہ آواز نہ دیا کرو. طبیعت خراب ہو جاتی ہے, طبیعت ناگوار ہو جاتی ہے, پھر کیا کرو گے. اس لیے فرمایا ملک الناس الہ الناس, وہ مالک ہے, وہ الہ ہے لوگوں کا. مت بھولو کہ تم کچھ نہیں ہو. سکھاؤ اپنی اولاد کو نماز اور زکات سکھاؤ. زکات اہم چیز ہے. آج ایمان والوں سے زکات کی اہمیت نکل گئی. سمجھتے ہیں کوئی چندہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہوگا. نہیں ایمان والوں, فرض ہے, فرض ہے, نبیوں کے اوپر فرض ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے آل و اولاد کو نماز اور زکات سکھایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن پاک میں تو فرمایا قال انی عبد اللہ. اپنی قوم سے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم والوں مجھے خدا مت سمجھ لینا, مجھے خدا کا حصہ بھی مت بنا لینا, مجھے خدا کا بیٹا بھی مت بنانا. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, رب نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, رب نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور رب نے مجھے وصیت اور حکم فرمایا ہے بالصلاۃ نماز کا, والزکاۃ اور زکات کا, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں مجھ پر یہ حکم ہے کہ میں نماز ادا کرتا رہوں, زکات دیتا رہوں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا رہوں, لوگوں کو بتاتا رہوں. یہ انسان پر فرض ہے, فرض ہے زکات. آج زکات میں کوتاہی ہو رہی ہے. ایمان والوں, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا. ہر عمل کا اجر یاد رکھو 70 گنا زیادہ ملے گا. پیارے آقا نے فرمایا جو نفل ادا کرے گا 70 نوافل کے برابر اجر ملے گا. جو فرض ادا کرے گا 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا. خدا کی قسم ضرور ملے گا. پیارے آقا نے فرمایا ہے. اس لیے ایمان والو اپنی قبر کے لیے, اپنے حشر کے لیے خدا را قبر کو سیدھا کر لو, زکاتیں ادا کرو. یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, اس مہینے میں زکات ادا کریں. جیسے ہی چاند نکلتا ہے رمضان المبارک کا, سب سے پہلے زکات اپنے گھر سے نکال دیں اللہ کے حضور کہ یا اللہ یہ رمضان کے استقبال میں نے اپنے مال کو پاک کر دیا. آپ کا حصہ میں نے اس مال سے نکال دیا تاکہ میرا مال پاک ہو جائے. اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر دے دیں گے اس کو, 70 گنا اس کا اجر دیں گے, بڑھا کر واپس کر دیں گے اللہ رب العزت. اور اگر زکات ادا نہیں کی تو یاد رکھو قرآن پاک میں بہت بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں, احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں ان وعیدوں سے کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے, اللہ رب العزت کا حق ادا نہیں کرتے, مال خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. قرآن پاک میں بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة, اور سنو سونا چاندی جمع کرنے والوں, ایمان والوں سنو قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ کہ جو ذخیرہ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, الذهب والفضة, سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اس میں سے اللہ کا حق خرچ نہیں کرتے, زکات ادا نہیں کرتے. یبشرهم بعذاب علیم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو بشارت دے دو, ان کو بتا دو, ایک دردناک عذاب کی خبر دے دو ان کو. فبشرهم بعذاب علیم,
دردناک عذاب کی خبر دے دو ان کو۔ اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں پر اتنا غصہ ہے، فرمایا عذاب کی خبر نہیں بلکہ عذاب کی خوشخبری دو کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہو گئے، یہ رب سے اتنے دور ہو گئے کہ اب ان کو کہو عذاب چکھیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ پھر رب نے فرمایا کہ یاد کرو ایمان والو، اس لمحے سے ڈر جاؤ جس وقت تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جس وقت تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے، سوائے اپنے اعمال کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور رب اس سونا چاندی کو جہنم میں جلا دے گا، جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم میں اس کو سرخ کر دے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس سونا اور چاندی کو جلا کر اس کی تختیاں اور لوہے کی چپٹیاں بنا کر جلا کر گرم کر کے داغا جائے گا جباہہم، ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، اور ان کی کمروں پر داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی سب کچھ ہے جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، رب سے بچا کر رکھا کرتے تھے، آج وہ سب کچھ تمہارے لیے جہنم بن گیا، جلانے والا بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے جس شخص کو اونٹ دی ہے اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فرمایا رب ان اونٹوں کو بڑے بڑے پاؤں دے دے گا، ان پاؤں پر بڑے بڑے ناخن اگا دے گا اور ان کے جبڑوں کو تیز کر دے گا، اور اس کے بعد رب کہے گا کہ دوڑو ایسے لوگوں پر جو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ اونٹ ان کو روندیں گے اپنے قدموں کے نیچے، اپنے جبڑوں کے اندر دبا کر، کھائیں گے، نوچیں گے، گھسیٹیں گے، انسان اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس بکریاں ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا بکریوں کے کھر بڑھا دیے جائیں گے، سینگ تیز کر دیے جائیں گے، دانت تیز کر دیے جائیں گے، اور چھوڑ دیا جائے گا ایسے لوگوں پر کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہا جائے گا روندو، مارو ان کو، ان کے جسموں میں سینگ گھساؤ، ان کے جسموں کو چیر ڈالو۔ پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس سونا چاندی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا جلا جلا کر جسموں کو داغا جائے گا، عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا، اور 50,000 سال تک پیارے آقا نے فرمایا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، فرمایا ایک دن تک جلایا جائے گا، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، تب رب 50,000 سال کے بعد ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا اور پھر رب فیصلہ کرے گا کہ ان کو جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں۔ ایمان والوں، فیصلے سے پہلے اتنا بڑا عذاب، 50,000 سال دنیا میں کتنا جینا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 18 سال کے لوگ گزر گئے، 17 سال کے گزر گئے، پیدا ہوتے بچے گزر گئے، 50,000 سال کیسے انسان برداشت کرے گا؟ رب تو نظر ہی نہیں کرے گا، فرمایا رب دیکھے گا ہی نہیں، جب دن پورا ہو جائے گا تب رب فیصلہ کرے گا کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، عالم برزخ دکھایا گیا پیارے آقا کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم برزخ میں ایسے لوگ دیکھے، وہ لوگ کہ جو مر گئے ہیں اور اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو پیارے آقا نے دیکھا کہ اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ ان کو بڑے بڑے پتھر کھانے اور چبانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، فرشتے ان کو گرزوں سے مار رہے ہیں اور وہ اپنے منہ سے پتھر چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مستقل اسی عذاب میں مبتلا ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس عذاب سے الگ نہیں ہوتے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ پیارے آقا دیکھ کر رونے لگے، حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو رب نے دنیا میں مال دیا تھا اور ان کے مال پر زکوٰۃ فرض تھی اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔
قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے کہ پتھر چباتے رہیں گے۔ ایمان والوں، قبر تو آئی کھڑی ہے، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ قبر تو سر پر کھڑی ہے، قیامت کا اندازہ نہیں ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال دور ہوگی۔ عالم برزخ میں اتنا بڑا عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آئے۔ ایمان والوں، وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا یہ مہمان مہینہ ہم سے راضی چلا جائے۔ جتنے فرائض میں کوتاہی ہوئی، نمازوں میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی، جن پر حج فرض ہوا انہوں نے حج ادا نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، تمام گناہوں کی معافی مانگ کر رب کے حضور بیٹھ کر رب کو اس مہینے میں منا لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے انسان کسی بڑے مہمان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل کر جاتا ہے، گھر سے باہر نکل کر جاتا ہے، کوئی حاجی آ رہا ہو، کوئی بیرون ملک سے آ رہا ہو، انسان اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹوں پر جاتے ہیں۔ وہ دیکھو اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کا استقبال آسمانوں پر ہو رہا ہے، رب کا پیارا مہینہ آ رہا ہے، قرآن والا مہینہ آ رہا ہے، لیلۃ القدر والا مہینہ آ رہا ہے، جہنم کے دروازوں پر تالے لگنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ ایمان والو، اس مہینے کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑو۔ آج جب رمضان المبارک کی شام آنے والی ہو، جب شام کا سورج غروب ہونے والا ہو، تمام ایمان والے مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر رب کے گھر پہنچ چکے ہوں، یہ سوچ کر کہ یہ ایئرپورٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر اللہ کے اس مہمان مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ ایمان والے عصر کے بعد پہنچ جائیں تاکہ جب شام کا سورج غروب ہو اور رمضان المبارک کے مہینے کی شروعات ہو، مغرب کا وقت ہو، فرشتے زمین پر اترے تو ہم سب کے سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں، اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہو، رب کی تلاوت کر رہے ہوں۔ یہ اس مہینے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس انداز میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کا استقبال کرنے کی اور اس مہینے کو راضی کرنے کی، اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔